ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے ملتان، جہاں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خودداری کا تحفظ کرنا ہے تو پھر میرا ساتھ دو گے؟ پاکستان کی آن کے لیے لڑو گے، پاکستان کی شان کے لیے لڑو گے، پاکستان کے وقار کے لیے مرو گے، تو پھر سن لو، تم بڑے سہی، ہم چھوٹے سہی، تم طاقتور سہی، ہم کمزور سہی، تسی رجے ہوئے ہو سکتا ہے ساڑھے وچ اج بھی بک ہوئے، ہے پڑھا یہ نیچے پڑھا، مانتا ہوں۔ غریب شریف تو ہوتا ہے، تقاضوں سے ہوتا ہے، اور وہ مجبوریاں اس کو کمزور بھی کر دیتی ہیں، لیکن غریب بے غیرت نہیں ہوتا۔ میں آج تم سے پوچھنے آیا ہوں، 1947 کی جب تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان چلی تھی، ہم تو نہیں تھے، لیکن اس مجمع میں ایسے بزرگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں جو تحریک پاکستان کے سفر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں ان کے شانہ بشانہ چلے، اور ان کا نعرہ کیا تھا میں تمہیں یاد کرا دوں۔ ان کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ آج تم نے اس جذبے سے لگانا ہے کہ یہ نعرہ ملتان میں لگے اور اس کی بازگشت واشنگٹن میں سنائی دے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو یہ نعرہ تھا، یہ نظریہ تھا، یہ قائد تھا جس نے ہندوستان کے محروم، محکوم، کمزور مسلمانوں کو سر اٹھانا سکھایا اور ایک نظریہ دیا اور ایک آزاد مملکت خداداد پاکستان عطا کی۔ اور دوسری بات بھی کرتا چلوں کہ ایک اور شخصیت، ایک اور نامور شخصیت، ایک اور اس دھرتی کا نامور سپوت، جب اس نے پاکستان کے اجڑے پجڑے غریبوں کی حالت دیکھی تو اس نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا۔ میں آج اس نعرے کو بھی تمہیں یاد کروانا چاہتا ہوں، اور وہ قائد تھا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ بھول گئے ہم، لیکن میں بھٹو کا سبق دہرانا چاہتا ہوں۔ بھٹو نے کہا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان۔ اور آج جو پاکستان کی معاشی کیفیت ہے، آج جو پاکستان کے مالی حالات ہیں، روٹی کی دقت ہے، کپڑے کی دقت ہے، مکان کی دقت ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 سال
بحیثیت وزیر خارجہ مضبوط سے مضبوط کیے جائیں، ان میں گہرا کیا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کا ڈپٹی سیکرٹری بیٹھتا ہے۔ نہیں، شاہ محمود کو یہ قبول نہیں ہے۔ تم بڑے، ہم چھوٹے، تم مضبوط، ہم کمزور، لیکن قوموں میں سوورن ایکوالٹی ہے، برابری ہوتی ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں کہ اگر یہاں پاکستان کا وزیر خارجہ بیٹھے گا تو وہاں امریکہ کی وزیر خارجہ بیٹھے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ خدا کے فضل و کرم سے انہوں نے میری بات مانی، اور پاکستان امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کو اپ گریڈ کیا گیا، یہ مطالبہ تصریح کیا۔ میں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے قربانی دی ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری معیشت کی کیا کیفیت ہے، اور آپ کو مذاکرات میں ایسے ایریا ثابت کرنے ہوں گے جسے سکتے ہو، یعنی کہ آپ کو بجلی کے مسئلے کی طرف دینی ہوگی، آپ کو خراب بات ہوگی، آپ کو پاکستان کے پانی کی قلت کرنی ہوگی۔ اور انہوں نے میری بات تسلیم کی، اور پچھلے 1 سال میں 3 نشستیں ہوئیں، اور کامیابی سے ہماری بات آ رہی تھی۔ لیکن دوستوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا شاہ نے یہ کہا کیا معیار نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہندوستان کی انرجی کی ضروریات کو دیکھیں، آپ ہندوستان کے ساتھ سیولن نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کر سکتے ہیں، تو آپ پاکستان کی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ دکھائی نہیں دیتی؟ تو یہ دوہرا معیار آپ کو ختم کرنا ہوگا، اور پاکستان کے جائز حقوق تسلیم کرنے ہوں گے۔ میں آج اس جم غفیر سے پوچھتا ہوں، اگر میں نے یہ بات کی تو گناہ کیا، یہ بات کی تو غلط کی، اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اگر لاہور میں جس میں میرے وطن کے 4 معصوم شہری بھون دیے جاتے ہیں، اور قانون کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ جس استثناء کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں قانون کی نظر سے، حقائق کی نظر سے وہ نہیں بنتا، تو میں نے گناہ کیا، میں نے غلط کیا۔ وہ عادی تھے، وہ تھے جو بھی پاکستان کا وزیر خارجہ ہوگا وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بات کرے۔ شاہ محمود نے سر اٹھا کر بات کی، کیا غلط کیا؟ یہ بتاؤ، ظلم بھی تم کرو، مظلوم بھی ہم ہوں، مارے بھی ہم جائیں، خون بھی ہمارا بہے، اور دھمکیاں بھی ہمیں ملے۔ کبھی کہیں کہ مذاکرات معطل کر دیے جائیں گے، کبھی کہیں کہ تمہاری ایڈ بند کر دی جائے گی۔ میں آج آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ہم اس ایڈ کی خاطر پاکستان کے وقار کا سودا کرتے؟ بھائی آج
ہر مرتبہ فکر کا شہریہ موجود ہے. یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا, یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاکستان دیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم اپنے حق کا سودا کریں؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیں, اور انشاءاللہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میرا رب کہتا ہے مایوس نہ ہو, اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو میں اور دروازے کھلنے جانتا ہوں. 140 والوں تم نے منتخب کیا, میں تمہارا نمائندہ ہوں, میں بیٹا, میں اس مٹی سے منسلک, یہ نشانی دے رہا ہے تمہیں. وہ دیکھ رہے ہو, وہ شاہ الدین عالم کا گنبد دیکھ رہے ہو. شاہ محمود کی پہچان یہ ہے. شاہ محمود کسی بڑے تاجر کا بیٹا نہیں, شاہ محمود کسی بڑے زمیندار کا بیٹا نہیں, شاہ محمود اس خطے کے ایک درویش فقیر کا بیٹا ہے. جس درویش نے حق بلند کیا, جس درویش نے کہا لا الہ الا اللہ کا ورد کروایا, شاہ محمود میں اس کی رگوں کا, شاہ محمود کی رگوں میں اس کا خون ہے. تم نے مجھ پر بھروسہ کیا, تم نے مجھے منتخب کیا. میں آج کھلی کچہری میں عوام کی کچہری سے بڑا احتساب قانونی کچہری کا بھی نہیں ہوتا. سب سے کچہری اللہ کی کچہری ہے. آج اپنے آپ کو عوام کی کچہری میں پیش کرنے آیا ہے اور کہتا ہے میرا دامن صاف ہے, میرے ہاتھ صاف ہیں, نیت صاف ہے. آج بہت باتیں ہو رہی ہیں. آج سیاستدان ایک گالی بنتا جا رہا ہے. آج سیاستدانوں پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں. آج سیاست کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ تو کرپٹ لوگ ہیں, ملک کو لوٹنے آئے ہیں, یہ لٹیرے ہیں. میں پوچھتا ہوں اہلیان ملتان, 3 سال سے میں تمہارا نمائندہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, کیا میرے دامن سے کوئی ایسا داغ تمہیں منسوب دکھائی دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو ملتان والوں, میں آج تمہاری کچہری میں تم سے معافی لیا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج کہ تمہارا بیٹا شاہ محمود کا دامن صاف ہے. الحمدللہ کردار اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بکنے والا نہیں ہے. اور آج اس موقف کو اپنا کر تمہارے بیٹے نے ایک اور پیغام دے دیا کہ شاہ محمود جھکنے والا نہیں ہے. پاکستان کی نو ہمیں بے داغ قیادت کی ضرورت ہے. میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی واضح دیندار لوگوں کی ہے, دیانتدار لوگوں کی ہے, خوددار لوگوں کی ہے. اور انشاءاللہ 18 کروڑ کے اس آبادی میں ہمیں 100 لوگ ہی تو چاہتے ہیں دوستوں, جن کو ہم اسمبلیوں میں منتخب کر کے بھیجتے ہیں. ہم کی تعداد نہیں ہے, سینکڑے, کیا 18 کروڑ میں
ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے جن کا دامن صاف ہو. کیا ہم ایسے لوگ تلاش نہیں کر سکتے جن کا دامن صاف ہو؟ یقیناً کر سکتے ہیں، اور یقیناً ہم اسمبلی میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہیں. اللہ ہمیں پہچان والی آنکھ دے. اللہ ہمیں ترازو میں رکھ کر تولنے کا ڈھنگ سکھائے. اور اگر ہم یہ ڈھنگ یہ غریب ہے، خدا کی قسم اس ملک میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے. خدا کی قسم اس ملک میں اتنی صلاحیت ہے، اس ملک کے دہکا میں، اس ملتان میں اتنی پیدا کرتے قوم کو بھی کھلائے اور اس کو باہر ایکسپورٹ کے پاکستان کے لیے ذریعہ مبارک بھی. آج ہمارے ملک میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے، اتنا خزانہ ہے. تھر پار کر کے ریگستان میں، تھر پار کر کے ٹیلوں کے نیچے اربوں کا کوئلہ موجود ہے. اگر ہم استعمال نہ کریں سے ہمارے پاس اتنے عالی وسائل موجود ہیں کہ اگر ہم نئے سٹوریجز تعمیر کریں تو ان سٹوریجز کی تعمیر سے ہم ہزاروں میگا واٹ بجلی بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اتنا پانی بھی ذخیرہ کر سکتے ہیں جو لاکھوں ایکڑ پاکستان کے قابل کاشت ایکڑ غیر آباد ہیں وہ آباد کیے جا سکتے ہیں، گھر بسائے جا سکتے ہیں. میرے دوستوں، ہمیں آج اپنی سوچ کو تبدیل کرنی ہوگی. ہم نے جو ذہنی غلامی کا شکار ہیں، ہمیں اس ذہنی غلامی سے نکلنا ہوگا. آج ہلری کلنٹن نے نیو یارک کی ایشیا سوسائٹی میں تقریر کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے اس وقت پاکستان کے ساتھ جو حالات ہیں کچھ کشیدہ ہیں. میں کہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان تو تعلقات چاہتا ہے، پاکستان تو بگاڑ نہیں چاہتا. یہ کیسے بات ہے کہ ایک واقعے کی نہ ہو گئے؟ اور میں کہہ رہا ہوں سے مختلف نشستوں میں ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں چڑھاؤ آتا رہتا ہے، سکلکل ہیں. کبھی گرم جوشی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی ہمارے خلاف سینکشنز لگ جاتے ہیں. ہمیں اس رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور نظر ثانی کر کے ہمیں ایک دیر پا تعلقات کی بنیاد رکھنی ہوگی. اور ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے. میرے نہیں شاہ محمود کچھ نہیں ہے. شاہ محمود ایک کارکن ہے. شاہ محمود ذوالفقار علی بھٹو کا سپاہی ہے اور شاہ محمود بے نظیر بھائی ہے. اور خدا کی قسم میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں تم سے فریب، میں انسان ہوں، انسان جھوٹ بھی بولتے ہیں، انسان فریب بھی کرتے ہیں، ہم چلاکیاں بھی ہمیں چلاکیاں کرنی آتی بھی ہیں. لیکن میرے ملتان والوں، میں تمہیں نہیں، میں اس نیلی چھتری بنا کر کہہ رہا ہوں جو دلوں کے راز جانتا ہے.
जो दिलों के भेद पकड़ा है, खुदा की कसम, मुझे मौला की कसम, मुझे कोई वजारत या इक़्तिदार की लालच नहीं है। इस मुल्क की हालत जब तक नहीं बदल सकती, जब तक हम अपनी जात से बालातर होकर नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपनी जात के अवर में फंसे रहेंगे, पाकिस्तान की नाव किनारे नहीं लगेगी। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की नाव किनारे लगे और इंशाअल्लाह लगेगी। इंशाअल्लाह। ये किसी को गलत फहमी है तो दिल से निकाल दे। हाँ, आज मायूसी जरूर होती है, आज हमारी मईशत बुरहान का शिकार जरूर हो सकती है, आज हमारे मुल्क में लोड शेडिंग जरूर हो सकती है, आज हमारे मुल्क में गैस का फुकदान जरूर हो सकता है, आज हमारे यहाँ बेरोजगारी यकीनन है, लेकिन अगर ये कौम फैसला कर ले तो अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों, जब पैसे की हार हुई तो क्या कौम ने अपने पांव पर खड़े हो नहीं था? जब 2005 का ज़लज़ला आया तो अंदरूनी पाकिस्तान और अपनी सोच को तब्दील करना होगा, हमें ज़ाविया दुरुस्त करना होगा, और अगर हमारा ज़ाविया दुरुस्त इंशाअल्लाह रहती दुनिया पाकिस्तान कायम रहेगा, इज्जत कायम रहेगा। और आज जो कुछ पाकिस्तानी अपने सब्ज पासपोर्ट को दिखाते हुए शर्माते हैं, वो अपनी जेब से अपना सब्ज पासपोर्ट निकालेंगे और कहेंगे आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। आज जो छुपते फिरते हैं वो फिर नहीं छुपेंगे। आज जो इस मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, आज जो इस मुल्क से ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, हुनरमंद लोग जो बाहर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, वो फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करेंगे, पाकिस्तान के लिए अपने हुनर वक्फ भी करेंगे और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत भी करेंगे, और इंशाअल्लाह ये मुल्क खुशहाल पूरा इंशाअल्लाह होगा। मेरा ईमान है मेरे दोस्तों। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान पहुंचे, जहां शानदार इस्तक़बाल किया गया और एक भरपूर जलसे से उन्होंने खिताब किया। उसमें उन्होंने बहुत सारे अहम इशूज की जानिब तवज्जो दिलाई और अहम नुकात का जवाब दिया। इसकी तफसील हम आने वाले बुलेटिन में शामिल करेंगे। और इस वक्त आपको पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान के हिसाब